الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حضرات محترم اور سننے والی قابل صد احترام میری ماں بہن اور بیٹیوں، آج کے درس قرآن کے لیے جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بالخصوص ان کے انداز حکمرانی کے متعلق ہے. اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید کے میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا تاکہ موضوع کے حوالے سے چند اہم گزارشات جو ہے وہ اس وقت میں پیش کی جا سکیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت اور جماعت کی حیثیت رکھتے تھے. اسی طرح حضرات صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش نصیب شخصیات میں سے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایک پوری امت کی صفات ودیعہ کی ہیں. آپ کی شخصیت کا کئی پہلو ہیں اور ان پہلوؤں میں سے ہر ایک کے حوالے سے الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہو، آپ کی غیرت ایمانی ہو، آپ کا عدل و انصاف ہو، آپ کی علم دوستی ہو، اصابت رائے ہو، فہم و فراست ہو، تدبر و سیاست ہو، رعایا کی خبرگیری ہو، احساس ذمہ داری ہو، یہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. انہی پہلوؤں میں ایک بہت اہم پہلو آپ کی شان محدثیت ہے، شان الہام ہے کہ آپ کی زبان و دل پہ حق کا جاری ہونا اور آپ کی رائے اور تجویز کے مطابق قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا نازل ہونا. تو یہ آپ کی شہادت کے اسباب اور اس کے امت پہ اثرات، یہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں جن میں سے ہر پہلو الگ نشست پہ گفتگو کا متقاضی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکمرانی کے حوالے سے تمہیداً میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا. فرمایا کہ لقد کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرہ وکانت امامتہ رحمہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا فتح و نصرت تھا. آپ کی ہجرت دین کی نصرت کا سبب بنی
اور آپ کی امامت و خلافت امت اور انسانیت کے لیے رحمت کا سبب بنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اگرچہ اسلامی حکومت کی بنیاد اور اسلامی خلافت کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رکھی جا چکی تھی، لیکن ایک باقاعدہ نظام حکومت کی تشکیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ہوئی کہ ایک اسلامی سلطنت یا ایک ریاست کے بنیادی ستون اور کسی بھی ریاست کے جو اہم شعبہ جات ہیں ان کی الگ الگ تشکیل کا صحرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ خواہ وہ مختلف صوبوں کا قیام ہو، مختلف اضلاع کا قیام ہو، محکمہ مال، محکمہ خزانہ آپ کہہ لیں، حکومت کے محصولات، حکومت کے وسائل اور ان کے اخراجات، محکمہ خراج ہو، جزیہ اور ٹیکس کے معاملات ہوں، محکمہ قضاء ہو، عدالتی نظام ہو، افتاء فتویٰ دینے کا شعبہ ہو، پولیس اور فوجداری کا نظام ہو، باقاعدہ فوج کا نظام قائم کرنا، فوجی چھاؤنیاں قائم کرنا، نہریں کھدوانا، چھاؤنیاں بنانا، سرائے بنانا، مہمان خانے بنانا، مسافر خانے بنانا، یہ طویل فہرست ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ مجھے اختصار کے ساتھ ان امور کی تفصیل میں جائے بغیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نظام حکومت کی چند اہم خصوصیات اور اس کی کچھ مثالیں پیش کرنا، اور اسے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کو اور اس زمانے کے حکومت کے جو شعبہ جات تھے ان سے آگاہی یا ان کی ایک تصویر اور ان کی جھلک جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی سب سے بڑی بنیاد یا اساس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ذمہ داری تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو، امامت کو، اس عہدے کو ایک امانت اور ذمہ داری سمجھتے تھے، اور انہیں اس چیز کا شدت سے احساس تھا کہ مجھے اس امانت اور ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا، اور وہ اس ذمہ داری سے راہ فرار بھی اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ملتی ہے کہ اللہم انی لا اسألک خفۃ الحمل بل اسألک قوت الظہر، کہ اللہ میں تجھ سے بوجھ کے ہلکا ہونے کی دعا نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنی پشت اور کمر کی مضبوطی کی دعا مانگتا ہوں، کہ یہ نہیں کہ میری ذمہ داریاں کم ہو جائیں، میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے طاقت دے، قوت دے کہ میں ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے بجا لاؤں۔ اور اس احساس ذمہ داری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پہ مختلف تعبیرات کے ذریعے بیان فرمایا۔ کہیں یہ فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے تو مجھے خدشہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے بارے میں مجھ سے بات پوچھ نہ کرے۔ کہیں فرمایا اگر کوئی خچر عراق کی زمین پہ چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کے گر پڑے تو مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن مجھ سے پوچھیں کہ لیما لم تما فی الحسری، تو نے اس کے لیے ہموار راستہ کیوں نہیں بنایا تھا۔ اور اسی احساس ذمہ داری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنے عہد خلافت میں حفظ جاں بنائے رکھا، اور اپنے عمال کو، گورنر کو، ذمہ داروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے۔
اور اس احساس ذمہ داری کو نبھانے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ایسے مجاہدین کے گھر جاتے جو میدان جہاد میں ہوتے اور ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہ ہوتا، تو آپ ان کے گھر کا سودا سلف جو ہے وہ خود لا کے دیا کرتے. چونکہ اس وقت یہ نظام جو تھا خط کا نظام، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی بنیاد ہے کہ فوجی محاذ سے مدینہ منورہ تک مسلسل جو ہے وہ خط و کتابت جاری رہتی تھی، اور میدان جنگ کی صورتحال اور ان مجاہدین کی خیر و عافیت بھی ان کے گھر والوں کو ملتی رہتی. تو جو قاصد خطوط لے کے آتے ان کی روانگی کا ایک دن مقرر ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جا کے ان مجاہدین سے کہتے کہ آپ کا جو خط آیا تھا اس کا جواب اگر آپ نے ارسال کرنا ہے تو فلاں تاریخ تک، اور ان خطوط کو گھروں میں جا کے مجاہدین کے گھروں سے جا کے اکٹھا کرنا، اور اگر کسی کے پاس لکھنے کوئی نہیں جانتا تھا تو ان کے لیے کاتب کا بندوبست کرنا یا خود ان خطوط کے جواب تحریر کرنا اور پھر انہیں میدان محاذ میں بھیجنا، یہ ذمہ داری بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر لے رکھی. 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران عرب میں سے ایک مشہور سردار ہیں. دوپہر کے وقت دیکھا کہ امیر المؤمنین تپتی دوپہر میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں کسی چیز کی تلاش میں. تو ذکا امیر المؤمنین خیریت ہے؟ فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے اور اس میں امت مسلمہ کے حقوق وابستہ ہے، اس میں یتیموں بیواؤں کا حصہ ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ احنف ابن قیس آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بیت المال کے اونٹوں کو خود تیل لگا رہے، اور احنف ابن قیس کو، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کہ جو ذمہ داری خود اٹھاتے تھے دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے. تو احنف ابن قیس کو کہنے لگے کہ احنف آؤ میرے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ اونٹ ہیں انہا ابل الصدقہ فیہا حق الیتامى والارامل، یہ صدقات کے اونٹ ہیں، بیت المال کے اونٹ ہیں، اس میں بیواؤں اور یتیموں کا حق وابستہ. تو احنف ابن قیس کو قدر تأمل ہوا تو کہنے لگا امیر المومنین آپ یہ خدمت کسی غلام سے کیوں نہیں لے لیتے، کسی ملازم سے، نوکر سے کیوں نہیں لے لیتے، آپ خود اس کام میں جٹے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ای عبد اعبد منی ومن الاحنف، مجھ سے اور تجھ سے بڑا اور غلام کون ہو سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی جسے اللہ رب العزت نظام حکومت دے، رعایا کی ذمہ داری دے، اس کا اپنی رعایا کے ساتھ وہی رویہ ہونا چاہیے جو ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے. کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کی نصیحت، خیر خواہی اور اس کی امانت کو ادا کرتا ہے، اسی طرح حکمران کا رویہ بھی رعایا کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت کی سب سے بڑی بنیاد جسے آپ قرار دے سکتے ہیں وہ آپ کا یہ احساس ذمہ داری تھا، اور آپ آخر وقت تک جو ہے وہ اس ذمہ داری کے حوالے سے فکر مند بھی رہے، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن میں برابر بھی چھوٹ جاؤں تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا. لا لی ولا علیہ، یہ خلافت کی جو ذمہ داری مجھے تھی، نہ مجھے اس کا قیامت والے دن کوئی صلہ اور بدلہ ملے، نہ اس پہ مجھ سے کوئی پکڑ ہو، تو میں سمجھوں گا عمر نجات پا گئے. اس ایک بنیاد کے ساتھ اسی پہ یا اسی سے مربوط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی دیگر خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت جو ہے وہ اہل عمال کی، گورنروں کی، ذمہ داروں کی، عہدیداروں کی تعیین تھی. اور پھر صرف تعیین پہ اکتفا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعیین سے پہلے ان کا کسی نہ کسی طور پہ امتحان لیتے.
انہیں کوئی معاملہ سونپتے، اور یہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینے والے حضرات سے کر رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک مسئلہ دریافت کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کا جواب بتلایا، تو فرمایا تمہارا جواب ٹھیک ہے، اگر جواب کچھ اور ہوتا تو آئندہ تمہیں فتویٰ دینے کی اجازت نہ ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عہدیداروں کا تعین ہوتا تھا، تعین ہوتی تھی، انتخاب ہوتا تھا، اس میں بھی ان کی صلاحیتیں، ان کے اوصاف و کمالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعین کرتے، اور انہیں ایک جو ہے وہ تعین کے وقت جو حکم نامہ پڑھ کے سنایا جاتا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں تمہیں حکمران بنا کے نہیں بھیج رہا، میں تمہیں خادم بنا کے، کارکن بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ تم جا کے لوگوں کو پہ حکمرانی کا شوق پورا کرو اور انہیں ذلیل و رسوا کرو، اور نہ اس لیے کہ تم لوگوں کی بیجا تعریف کرو اور انہیں فتنے میں ڈال دو۔ تمہیں میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان میں سے جو ضعیف ہے اسے اس کا، ان میں سے جو قوی ہے، جو طاقتور ہے، اس سے حق دے، کہ کوئی کمزور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس وجہ سے بے بس نہ سمجھے کہ اس کے پاس طاقتور سے حق لینے کا کوئی بنیاد نہیں۔ تمہاری تعین کا مقصد یہ ہے کہ تم نے کمزور طبقے کو طاقتور طبقے سے ظلم کیے بغیر حقوق دلانے، اور پھر جو شرطیں لگایا کرتے تھے عمال اور عہدیداروں کے لیے کہ کوئی عامل، کوئی گورنر جو ہے وہ ترکی گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا، اس وقت تقین کی بے قیمت گھوڑے ہوتے تھے، کوئی جو ہے وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، کوئی عامل اور گورنر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، اور کوئی عامل اور گورنر جو ہے اپنے دروازے پہ دربان نہیں کھڑا کرے گا، اور کوئی ایسی حرکت جس سے رعایا کو آنے میں دشواری ہو، وہ کسی صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ عمال کی تعیین میں ان کی صلاحیتوں اور ان کے اوصاف و کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعیین پہ ہی حضرت عمر اکتفا نہ کرتے، بلکہ مسلسل بنیادوں پہ ان کی خبر گیری بھی رکھتے ان کے بارے میں، اور تمام عمال کے لیے، گورنروں کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ اکٹھے ہوں، اور حج کے موقع پہ چونکہ تمام مفتوحہ علاقوں سے حجاج کرام بھی آئے ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رعایا کو مکمل آزادی تھی کہ وہ اپنے امیر، اپنے گورنر، اپنے عامل کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوراً اس کا ازالہ کرتے، جواب طلبی فرماتے۔ ایک موقع پہ ایک عامل کی شکایت آئی کہ اس نے کسی شخص کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے ہیں، کہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا میں اپنا حق ان سے لینے گیا، انہوں نے محل بنایا، اور محل بناتے ہوئے میری زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی آ رہا تھا، اسے بھی شامل کیا، میں لینے گیا تو بجائے یہ کہ مجھے حق دیتے انہوں نے مجھے 100 کوڑے لگوائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا لیے اور میں ایسا ہی ہے، تو اس نے کہا ایسے ہی، فرمایا تیار ہو، کوڑا جو ہے وہ اس بدوی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداخلت کے بالمؤمنین، اس طرح تو عمال بدل ہو جائیں گے، فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اسے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو کہا امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں میں درمیانی صلح کی قرآن نکالوں، فرمایا تمہیں اختیار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فریاد، حضرت عمرو بن عاص نے اس فریادی کی منت سماجت کر کے جو ہے وہ اس چیز پہ آمادہ کیا کہ ایک کوڑے کے بدلے 2 دینار 2 اشرفیاں لے لے اور اس عامل کو معاف کر دے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کسی بھی عہدیدار یا کسی بھی عامل اور گورنر کے عظمت، اس کے وقار اور اس کے جو ہے وہ احترام، میں یہ شریعت نے جو حدود مقرر کیے ہیں اس میں امیر اور غریب، رعایا اور حکمران برابر ہے۔
خود حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے فاتح ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اسلامی تاریخ میں حضرات صحابہ میں وہ مخفی نہیں ہے۔ ایک حج کے موقع پہ شکایت آئی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا تاکہ میدان جنگ میں جہاد کے لیے بہترین گھوڑوں کا بھی انتخاب ہو سکے اور بہترین گھڑ سواروں کا بھی انتخاب ہو سکے۔ تو اس دوڑ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی شریک تھا۔ تو ایک بدوی مقامی آدمی جو ہے وہ دیہاتی حضرت عمرو بن عاص کے گھوڑے سے جیت گیا ہے۔ اب انہوں نے بشری تقاضے ہیں، اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور اسے کہا تمہیں ہمت کیسی ہوئی کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا؟ اسے پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگا انا عبد الاکرمین، تجھے نہیں پتا میں طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں آج کی طرح بول رہا ہوں کہ میں عزت والے معزز لوگوں کا بیٹا ہوں، کہ گورنر کا بیٹا ہوں، تیرا گھوڑا مجھ سے کیسے جیتا؟ وہ یہی شکایت لے کے حج کے موقع پہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کو طلب کیا، اس نے اقرار کیا۔ تو حضرت عمر نے اپنا درہ، اپنا کوڑا اس بدوی کو دیا اور فرمایا اضرب ابن الاکرمین، یہ جو اپنے آپ کو بڑوں کا، عزت والوں کا، طبقہ اشرافیہ کا فرض گردانتا ہے، ذرا اس کا غرور آنکھ میں ملا، اسے پیٹو۔ اپنے حضرت عمرو بن عاص کے سامنے جو ہے وہ اسے قصاص دلوایا، اور پھر حضرت عمرو بن عاص کو کہا، اپنا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد کرنا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اس چیز کا علم نہیں، مجھے اس واقعہ کا علم نہیں، گھڑ دوڑ میری نگرانی میں نے ضرور کہا تھا، اس کا حکم میں نے دیا تھا، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کا گھوڑا جیتا اور میرے بیٹے نے اسے مارا، نہ اس نے میرے پاس یہ شکایت لے کے آیا کہ میں اسے وہیں جو ہے وہ انصاف دیتا، اگر میرے علم میں ہوتا تو میں ضرور اس کی شکایت کا وہیں ازالہ کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے جلیل القدر صحابی کی تنبیہ اور ان کے بیٹے کو بھی سزا دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو عمال کی بات کو عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بصرہ کے گورنر مقرر ہوئے، شکایت آئی کہ عیاض بن غنم باریک کرتا پہنتے ہیں، باریک لباس پہنتے ہیں، اور انہوں نے دروازے پہ دربان بٹھا رکھا، جو آنے جانے والوں سے پوچھتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی عیاض بن غنم سے مل نہیں سکتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ بصرہ، عیاض بن غنم جس حالت میں بھی ہو اسے یہاں لے کے آؤ، اگر یہ واقعہ بات ٹھیک ہو، شکایت دروازے پہ دربان ہو اور لباس ان کا باریک ہو تو اسی حالت میں انہیں یہاں لے آنا۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں چیزیں شکایتیں حقیقت پہ مبنی تھی، تو امیر المومنین نے کہا کہ اسی طرح میرے ساتھ آ جائیں۔ عیاض بن غنم آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باریک کرتا جو ہے وہ اتروایا اور اونی لباس کا جبہ دیا، فرمایا یہ پہنو، اور بیت المال کا ایک گلہ حوالے کے فرمایا جاؤ جا کے یہ بکریاں چراؤ۔ انہیں قدر تردد ہوا تو کہا تیرے والد کا نام غنم ہے، غنم بکریوں کا کہتے ہیں عربی میں، بکریاں چرانے کی وجہ سے ہی ان کا یہ نام پڑا تھا، تو تمہیں کیوں تردد ہے؟ تو حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس ذمہ داری کو بھی نبھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دیگر ذمہ داریوں کو احسن طور پر نبھاتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی اہم بنیاد جو ہے وہ عمال کا صحیح انتخاب، عہدیداروں کا صحیح انتخاب، اور پھر ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرو، ان کے بارے میں خبر لینا، رعایا سے ان کے بارے میں جو بھی شکایت ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکایت میں انہوں نے محل بنایا، ڈیوڑی بنائی، تو حضرت عمر نے خود سوچا کہ یہ ڈیوڑی جو بنائی ہے یہ سائلین کو، ضرورت مندوں کو آنے جانے میں رکاوٹ کا سبب بنے گی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس ڈیوڑی کو آگ لگا دو، ڈیوڑی کو آگ لگا کے واپس آ دو۔ محمد بن مسلم آئے ہیں، حضرت سعد بن وقاص چپکے سے کھڑے ہیں، ڈیوڑی کو آگ لگا کے واپس دی۔
یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ عہدیداروں کا صحیح انتخاب کیا، بلکہ عہدیداروں کو مسلسل یہ ایک احساس تھا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں لوگوں سے ہمارے حالات معلوم بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی ایک اور اہم بنیاد آپ کا شورا پہ خلافت کو مبنی رکھنا۔ قرآن کریم کی بھی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے باہمی معاملات مشورہ سے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے، فرمان ہے کہ لا خلافت الا عن مشورہ، مشورے کے بغیر خلافت چل نہیں سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس شورا میں جہاں مہاجرین کو نمائندگی دے رکھی تھی، وہیں انصار اور خزرج، انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو بھی نمائندگی دے رکھی تھی۔ بلکہ عورتوں کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے مشورہ لیتے، اقلیتوں کے معاملات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا طریقہ کار حضرات مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ندا ہوتی، اعلان کیا جاتا، منادی ندا کرتا صلاۃ جامعہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کہ جب کوئی اہم مشورہ درکار ہوتا اور لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تو کہا جاتا نماز کا وقت ہو چکا، تو لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو مسجد نبوی میں آ کے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر جو ہے وہ ممبر پر چڑھ کے جو بھی بحث طلب معاملہ ہوتا اسے لوگوں کے سامنے رکھتے اور ان کے مشورہ کے مطابق جو ہے اس پہ عمل ہوتا۔ یہ خود ہجری سال کا ہجرت مدینہ کو جو اسلامی تاریخ کی بنیاد بنانا ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اور اسے یہ حسن اتفاق ہے کہ تینوں خلفاء کا مشورہ اس میں شامل ہے، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان، کہ جب مختلف تجاویز آئیں تو حضرت علی نے کہا کہ ہجرت مدینہ کو بنیاد بنایا جائے کیونکہ یہ اسلام کی فتح و نصرت کا پیش خیمہ۔ تو حضرت عثمان نے رائے دی اور حضرت عمر کی اپنی رائے بھی یہی تھی جو حضرت علی نے تجویز پیش کی۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ امیر المومنین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس اضافے کے ساتھ کہ آپ محرم سے سال کا آغاز کریں، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ محرم جو ہے اسلامی جو قمری مہینے ہیں ان میں پہلا مہینہ عربوں کے ہاں چل رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ خود ہجرت سفر کے مہینے میں کی ہے، ربیع الاول میں آپ مدینہ منورہ پہنچے، لیکن آپ نے ہجرت کی اجازت جو ہے وہ حضرات صحابہ کو محرم میں دے دی تھی۔ ہجرت مدینہ کا آغاز جو ہے وہ اس مہینے میں ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ، اور اس مشورے میں بھی بسا اوقات عام لوگوں کو بھی جو ہے وہ انہیں مشورہ دینے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح کی عمومی مجلس شورا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص نے بار بار یہ کہا اتق اللہ یا عمر، اتق اللہ یا عمر، اتق اللہ یا عمر، اللہ سے ڈرو، عمر اللہ سے ڈرو۔ تو ایک اور شخص کہنے لگے بس بھی کرو، کتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روکنے والے کو فرمایا انہیں کہنے دو، انہیں جو ہے وہ کہنے دو۔ فرمایا اگر یہ جو ہے ہمیں نہیں سمجھائیں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر جو ہے وہ ہم ان کی بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عمومی جو ہے وہ مشورہ حضرات صحابہ سے جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت کی ایک نمایاں وصف سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا عدل و انصاف ہے، جو آپ کی شخصیت کا لازمی وصف بن چکا ہے کہ جب عدل کا تذکرہ ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام از خود ہی ذہن میں آ جاتا۔ بلکہ میں نے چند دن پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب جملہ پڑھا۔ فرمایا کہ عمر کا بکثرت تذکرہ کیا کرو کیونکہ جب تم عمر کا تذکرہ کرو گے تو تمہارے معاشرے میں عدل و انصاف کا چرچا ہوگا، کہ عمر کے تذکرے سے عدل و انصاف کا چرچا ہوگا۔ اور فرمایا جب
تم عدل و انصاف تمہارے اندر آ جائے گا تو تم اللہ کے حکم ان اللہ یأمر بالعدل کہ اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں اس کے پورا کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے تو حضرت عمر کے تذکرہ کو عدل و انصاف کی پہچان قرار دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عدل و انصاف میں کسی بڑے چھوٹے، کسی اونچ نیچ کا خیال کبھی نہیں رکھا۔ عدل کے تقاضوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پورا کیا۔ جبلۃ ابن الایہم غسانی بادشاہ تھا، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو زمانہ جاہلیت کا نخوت اور تکبر تھا، غرور، وہ ابھی دل سے نہیں نکلا تھا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، قیمتی پوشاک پہنے ہوئے، زیب تن کیے، ایک عام آدمی کا، ایک اعرابی کا پاؤں اس کی چادر پہ آ گیا، تھپڑ دے مارا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں مقدمہ آ گیا، تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں قصاص دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا، جس طرح تم نے اسے تھپڑ رسید کیا وہ تمہیں تھپڑ لگائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو اس امید پہ اسلام لایا تھا کہ مجھے میرا جو مقام و مرتبہ اسلام لانے سے پہلے کا ہے اس میں مجھے اضافہ ہوگا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے ایک عام آدمی کے برابر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اسلام نے جو ہے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسی عدل و انصاف کی بنا پہ دی ہے۔ ہمیں یہی عدل و انصاف جو ہے، یہی انصاف اسلام کا عزت کا معیار ہے۔ تو یا تو اس سے معافی مانگو یا جو ہے قصاص کے لیے، بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے ایک دن کی مہلت مانگی کہ مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت ہے۔ حضرت عمر نے مہلت دے دی، بد نصیب تھا، بھاگ کے چلا گیا اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ معاذ اللہ نصرانی ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کبھی بھی کسی عہدے کو، کسی بڑے کے کسی منصب کو، کسی کی قرابت داری کو کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ذات سے انصاف دلانا اور اپنی ذات کو عدل و انصاف کے لیے برابر کی سطح پہ لانا یہ بڑا دشوار کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دیگر عہدیداروں کا تعین کیا، قاضیوں کا بھی، محکمہ قضاء بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی مدینہ ہیں، مختلف جو ہے وہ علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی مقرر کر رکھے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا اقرأ هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب۔ تو کسی غلط فہمی کی بنا پہ ایک مقدمہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر کے خلاف دائر ہوا کہ یہ باغ جو ہے وہ میرا۔ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ اس میں آپ کا کوئی نہیں ہے، یہ میرا ہے، اسے خرید چکا ہوں یا میں نے بیچا نہیں، تو اس پہ آپ کا حق ملکیت ثابت نہیں ہوتا۔ تو مقدمہ جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں گیا۔ تو امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی کہ آپ یہاں میرے ساتھ آ کے بیٹھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، زید یہ پہلا ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، یہ پہلا ظلم ہے جو تم ابی پہ کر رہے ہو۔ حضرت ابی کے ساتھ برابر بیٹھے، اور میں اس وقت میں امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں، اس وقت ایک مدعا علیہ، ایک فریق کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ آپ اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل، کوئی گواہ؟ تو ان کا میرے پاس تو کوئی دعویٰ اور دلیل، اس چیز دعوے کی کوئی دلیل یا گواہ تو نہیں ہے۔ تو دوسری صورت حضرت زید بن ثابت نے یہ کہا کہ آپ دوسری صورت جو شریعت کی بنیاد ہے عدالتی فیصلوں میں کہ مدعی گواہ پیش کرے، نہیں تو مدعا علیہ جو ہے دوسرا فریق قسم اٹھائے۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کی باری ہے، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پھر مداخلت کی اور کہا ہو گئی میری تجویز یہ ہے کہ ہم امیر المومنین سے قسم نہ لیں، آپ کے پاس جب گواہ کوئی نہیں تو آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں، امیر المومنین کو جو ہے وہ قسم کا مطالبہ ان سے نہ کیا جائے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر مداخلت کی، فرمایا زید دیگر مقدموں میں بھی لوگوں کو یہ سہولت دیتے ہو، دیگر مقدموں میں بھی لوگوں کو یہ سہولت ہے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں اور مدعی جو ہے وہ مقدمے سے دستبردار ہو جائے،
تو اور پھر قسم اٹھا کے کہا کہ یہ باغ جو ہے وہ میرا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے غلط فہمی ہوئی ہے، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زید تم اس وقت تک منصب قضاء کے اہل نہیں ہو جب تک عمر امیر المؤمنین اور ایک عام آدمی تمہاری عدالت میں برابر نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل و انصاف کہ آپ نے، اور پھر اسی عدل و انصاف کی بنا پہ مساوات اور برابری، کہ ایک عام آدمی کو بھی وہی حقوق حاصل تھے جو امیر المومنین کو اور ان کے خاندان والوں کو، بلکہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے گھر والوں کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جہاں ایک عمومی خطبہ دیا وہاں اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا دیکھنا تمہارے حوالے سے جو ہے وہ اب مجھ پہ ذمہ داری ہو رہی ہے، تمہارا کوئی جو ہے وہ شریعت کے خلاف کسی قسم کا عمل جو ہے وہ عمر کے لیے مزید امتحان کا باعث بنے گا، اور اس سے عمر سے کسی جو ہے وہ رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ صرف ایک مثال، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، ان کے مقام و مرتبہ سے کون آشنا نہیں۔ غنیمت کا مال آیا، اموال غنیمت آئے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آئیں اور آ کے جو ہے وہ کہنے لگے امیر المومنین ابا جان بھی ہیں، ابا جان مال غنیمت آیا ہے تو اس میں سے مجھے بھی کچھ دیا جائے، دیگر مسلمانوں کی طرح میرا بھی حق ہے۔ تو فرمایا بیٹی تم نے یہ سوال کر کے باپ کو شرمندہ کیا ہے، میرے ذاتی مال سے جو لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن بیت المال سے جو ہے وہ عمر تمہیں کچھ دینے کے روادار نہیں ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے بھی آپ کی شہادت کے واقعہ میں کتب تاریخ میں آتا کہ جب زخمی ہوئے اور زخم میں دوا نہیں ٹھہرتے، طبیب نے تجویز کیا کہ شہد پلایا جائے۔ اب 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے اور گھر میں شہد کا خطرہ نہیں۔ بیت المال سے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ پہلے جمعہ نماز کے وقت جو ہے وہ مسلمانوں سے وہاں اجازت لینا کہ امیر المؤمنین کو طبیب نے شہد تجویز کیا ہے، اگر رعایا کی آمد الناس کی یہ رائے ہو کہ امیر المؤمنین اپنی ضرورت کے بقدر شہر بیت المال سے لے لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ شہد لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ، بلکہ اس سے بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ کھیل رہی ہے، لیکن اس کا لباس انتہائی خستہ اور انتہائی کمزور، دبلی پتلی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ اس کے ماں باپ کو سمجھاؤ، اس بچی پہ کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں، اسے کچھ کھلایا پلایا کریں، اس کی کچھ ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان نہیں سکے اپنی حقیقی پوتی تھی، اپنی حقیقی پوتی۔ تو کس نے کہا امیر المؤمنین آپ ہی کی پوتی ہے، عبداللہ بن عمر کی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا یہ بیٹی کا کیا حال بنا رکھا؟ کہا امیر المؤمنین جتنا ہمارا روزینہ آپ نے مقرر کیا ہے اس میں تو یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ فرمایا عمر کی ذاتی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا مطالبہ کر لو، بیت المال سے میں تمہارے وظیفے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی بنیادوں میں جہاں میں نے مجلس شورا کا ذکر کیا، احساس ذمہ داری کا ذکر کیا، عدل و انصاف کا ذکر کیا اور مساوات کا ذکر کیا، وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت کی ایک اہم بنیاد جو بدقسمتی سے اس وقت امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں میں الا ماشاءاللہ مفقود ہے، رعایا کی خبر گیری۔ رعایا کی خبر گیری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کے حالات سے مسلسل باخبر رہتے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائی صرف کرتے۔ کتب تاریخ، کتب سیرت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی اس بنیاد کے حوالے سے بہت سے واقعات سے بھری پڑی۔ شام کے سفر سے جب واپس آ رہے دیکھا ایک بڑھیا خیمہ لگایا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خستہ حالت دیکھی
تو اس کی کچھ مدد کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں جب بیت المقدس کی فتح ہوئی سن 16 ہجری میں تو جو سفر کیا شام کا تو آپ مختلف علاقوں میں قیام کرتے ہوئے گئے, وہاں کے لوگوں کی ضرورتیں ان کی خبر گیری کرتے ہوئے. واپسی پہ ایک بستی میں ایک بڑھیا کو دیکھا تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کی کچھ مدد کی. تو وہ بڑھیا دعا دینے لگی کہ اللہ کرے عمر کی جگہ تو خلیفہ بن جائے, اللہ کرے عمر کی جگہ تو خلیفہ بن جائے. تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے احساس نہیں دلایا کہ میں ہی امیر المؤمنین, میں ہی عمر. تو فرمایا کہ اما عمر کو مدینہ میں کیا پتا کہ تو یہاں کن حالات میں زندگی بسر کر رہی ہے. تو سوریہ نے جواب دیا اگر عمر کو اس چیز کا پتہ نہیں تو پھر اسے کس نے کہا خلیفہ بنے. اگر وہ رعایا کی خبر گیری نہیں کر سکتا تو اسے کس نے کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جو ہے وہ واپس آئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ میری ان کوتاہیوں کو معاف فرما. ایک دفعہ مدینہ کے باہر جو ہے وہ ایک کافرے نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مختلف واقعات ہیں. ایک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور کہا کہ مدینہ کے قرب و جوار میں باہر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں ان کے پہرے کے لیے پوری رات امیر المؤمنین عمر اور حضرت عبد الرحمن پہرے دار کی حیثیت سے گئے. بعض روایت میں اسی رات کا واقعہ یا ایک اور قافلے میں ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا بچہ رو رہا تو فرمایا اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ, اسے کچھ کھانے کو دو. تو اس نے اجنبی سمجھ کے بات سنی انسنی کر دی. دوبارہ جب وہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضرت عمر نے دوبارہ تنبیہ کی. جب دوبارہ یہی ہوا تو عورت کہنے لگی جب اپنا رالو تمہیں کیا فکر ہے, میں اس بچے کو رلا کیوں رہی ہوں. کہنے لگی کہ عمر نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا, دودھ ماں کا چھوڑ دے گا, اس وقت سے اس کا وظیفہ جو ہے وہ لگایا جائے گا. تو میں بچے کو دودھ چھڑانے کی مشق کروا رہی ہوں, ابھی روٹی پکڑ نہیں رہا, حالات میرے تنگ ہیں تاکہ اس کا وظیفہ جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے وہ لگ جائے. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے, رات بھر روتے رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی تو رکت طاری تھی کہ نماز میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور نماز کے بعد پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا اور اس خطبے کا آغاز جو ہے وہ اس جملے سے کیا, عمر اللہ تجھے معاف فرمائے, تو نے کتنے معصوم بچوں کا خون کیا ہوگا, کتنے معصوم بچوں پہ ظلم کیا ہے کہ جن کی ماؤں نے اس لیے انہیں دودھ چھڑانے کی مشق شروع کر دی کہ انہیں بیت المال سے وظیفہ ملے. فرمایا آئندہ بچے کی ولادت کے دن سے ہی اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا جائے. ایک اور موقع امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر پتہ چلا خیمہ لگا ہوا ہے, کوئی مسافر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے, اس سے پوچھا نہ تعارف, ہمارے ہاں تو سب سے پہلا یہ پتہ چل جائے کہ خلیفہ وقت آ رہے, حکمران آ رہے, وزیر آ رہے ہیں. تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ میاں کون ہو, کیسے آئے ہو. تو اس نے کہا میں مسافر ہوں. اسے اطاعت سے یہ میری کیا مدد کرے گا اس وقت, اور بیوی اس کے ساتھ, اور اسے بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہو چکی, درد دل شروع ہو چکا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس سے جب اصرار کیا تو بتائیں کیسے اور کہاں آپ کی منزل کہاں ہے. تو کہا جانا مدینہ منورہ تھا لیکن میرے ساتھ اہلیہ ہے اور یہ کیفیت یہاں شروع ہو چکی ہے, تو اب میں اس حالت میں سفر تو کر نہیں سکتا. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر آئے اور اپنی اہلیہ سیدہ ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں انہیں ساتھ لیا اور اپنی اٹھ پہ جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان لادا ہوا اور اہلیہ کو ساتھ لے کے, اور جب وہاں آئے اور سجدی نے جب دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے یہاں سے ہو کے گیا تھا وہ ایک خاتون کو ساتھ لے کے آئے, تو اسے غارت بندی کہ چلے گھر جو ہے وہ بیوی کے ہاں بچے کی ولادت میں تو کچھ آسانی ہوگی, کچھ دیکھ بھال کرے گی. تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو اندر بھیجا اور خود باہر جو ہے وہ آگ جلا کے ہڑیا پکانا شروع کر دی.
اب امیر المومنین وہ اجنبی حیران ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین آگ جو ہے وہ دھکا رہے تھے اور آگ کا دھواں جو ہے آپ کی داڑھی مبارک میں سے گزر رہا، اور اتنے میں خیمے کے اندر سے آواز آئی، امیر المومنین اپنے دوست کو، بھائی کو خبر دیں، اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت دی ہے۔ وہ آدمی کانپ اٹھا کہ یہ میری خدمت کرنے والا، یہ میرے کام آنے والا اور کوئی نہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ تو وہ ندامت سے، شرمندگی سے معذرت کرنے لگا کہ امیر المومنین آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو ہے میری وجہ سے۔ تو فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، تو میں صبح جو ہے مدینہ منورہ آنا اور اس بچے کا روزینہ اور وظیفہ جو ہے وہ لگوا لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اور نظام حکمرانی کا ایک خاص وقت جو ہے وہ رعایا کی خبر گیری، کہ رعایا کو جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساری زندگی جو ہے وہ نبھایا، اور اسی بنا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں جو اللہ نے امن و امان دیا، جو اللہ رب العزت نے اس امن کی وجہ سے، اس جو ہے وہ عدل کی وجہ سے جو امن و امان قائم ہوا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کا ایک اور وقت ہے۔ امن و امان کہ بصرہ سے خاتون نکلی ہے، مکہ مکرمہ آئی، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تنہا خاتون، اور یہاں جب مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں پہنچی ہے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اکیلا اونٹ ہے، اس کے اوپر کھجاوا رکھا ہوا ہے، جو اس چیز کی علامت ہے کہ اس پہ کوئی خاتون سوار ہے۔ تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو کوئی عورت اپنا راستہ بھول چکی ہے۔ تو آگے بڑھ کے جو ہے وہ اونٹ کی نکیل تھام لی۔ تو جب اونٹ کی نکیل تھامی، اس خاتون کو محسوس ہوا کہ کسی شخص نے جو ہے وہ اونٹ کی نکیل تھام لی ہے، تو کہنے لگی اماتا عمر، کیا عمر کا انتقال ہو گیا؟ کیا عمر کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت عمر نے ذرائع تعجب کہا کیوں؟ کہا میں بصرہ سے چلی ہوں، مکہ گئی ہوں، مکہ سے یہاں مدینہ آئی ہوں، کسی نے میرے اونٹ کی طرف میلی نگاہ اٹھا کبھی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی نکیل سامنے کی جسارت کسے ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا ما مات عمر، نہیں عمر ابھی زندہ ہیں۔ تو وہ کہنے لگی اشہد اللہ بانک انت عمر، پھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میرے اونٹ کی نکیل سامنے والا عمر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نظام حکومت۔ کسریٰ کا قاصد آیا، پوچھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ امیر المومنین کہاں؟ اسے تھا کوئی محل ہوگا، کوئی دربان کھڑے ہوں گے، کوئی باڈی گارڈ ہوں گے، ان سے ملنے کے لیے مجھے وقت لینا پڑے گا۔ تو کہا گیا اگر ملنا چاہتے نمازوں کے اوقات ہوں گے تو نماز میں آپ کو مسجد نبوی میں مل جائیں گے۔ میں اس وقت جاؤ کہیں تمہیں کسی درخت کے سائے تلے جو ہے وہ لیٹے مل جائیں گے، دوپہر کا وقت ہے گشت کرتے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اپنا درہ اپنے سرہانے رکھا ہوا، اپنے بازو کا سرہانہ بنائے، زمین پہ ننگی زمین پہ جو ہے وہ 12 لاکھ مربع میل کا حکمران لیتا ہوا، جس کے نام سے جو ہے وہ کیسر و کسریٰ بھی کانپ اٹھتے تھے۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے ایک عجیب جملہ جو ہے وہ کہا، عمر عدلت فامنت فنمت، اے عمر تو نے جب رعایا میں عدل و انصاف قائم کیا تو یہ امن اور چین کی نیند تجھے میسر ہوئی ہے۔ آج ہمیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ حاصل نہیں، آج ہم اپنے گھروں میں پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کے عدل و انصاف کے ان اصول و ضوابط کو جو ہے حکمرانوں نے بھی اور ہم نے انفرادی طور پہ بھی پس ڈالا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کے حوالے سے انتظامی جو امور تھے وہ تو الگ تھے، اور ایک اور چیز اسی حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رعایا کی خبر گیری صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں تھی،
بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اقلیتوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی دے رکھی تھی، اور جزیہ اور ٹیکس لگاتے ہوئے، خراج لگاتے ہوئے عہدیداروں کو، عاملین کو، گورنر کو باقاعدہ ہدایت تھی کہ کسی عمر رسیدہ شخص پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، اس سے کوئی جزیہ اور خراج نہیں لیا جائے گا۔ ایک شخص کو دیکھا بوڑھا آدمی محنت مزدوری کر رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اس بڑھاپے میں تم محنت مزدوری کر رہے ہو۔ اس نے کہا عمر نے جو جزیہ مقرر کر رکھا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے محنت مزدوری کرنا پڑتی۔ تو فرمایا ہم نے تیری جوانی سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی جوانی میں تو کما کے جزیہ ادا کرتا رہا، ٹیکس دیتا رہا، اب بیت المال کی، مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ تیرے بڑھاپے کا خیال رکھیں، بیت المال میں کل آنا اور مسلمانوں کے بیت المال سے جو ہے وہ اپنا وظیفہ لگوا لیں۔ ایک صحابی مجاہد دیکھا سعد بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالب ان کا نام ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس نہیں ہوا کہ ان کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہوا، تو حضرت عمر نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ انہوں نے ادراہ شرمندگی جو ہے وہ تھوڑی دیر رکے کھانے سے، پھر بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، تو حضرت عمر نے تنبیہ کی کہ تم دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھا رہے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا امیر المومنین فلاں جہاد میں میرا یہ بازو ضائع ہو گیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے ہائے تجھے وضو کون کراتا ہوگا، تو اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرتا ہوگا؟ اور فرمایا یہ جو کھانا پڑا ہے، لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، فرمایا جب تک تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کھانے کے اندر نہیں ڈبوتا، یہ بایاں ہاتھ، اس وقت تک عمر اس میں سے لقمہ بھی نہیں لے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کی خبر گیری، اور اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی جو ہے وہ رعایت کا کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتے تھے، وہ مال کو سختی سے یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ تمہارا دروازہ کسی بھی سائل کے لیے بند نہ ہو۔ بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفے لگا رکھے تھے، اور اس کی بنیاد بھی قرابت داری نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ امیر المومنین میں تو غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا ہوں، لیکن آپ نے جب وظیفہ لگایا ہے تو حسن اور حسین جو اس وقت بچے تھے ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ، فرمایا ان کی ماں جو ہے وہ تیری ماں سے زیادہ افضل ہے، ان کا نانا تیرے نانے سے زیادہ افضل ہے۔ اہل بیت، اصحاب بدر، حضرات صحابہ کی، ایک دفعہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سرداران قریش جو ہے وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن اس وقت اندر حضرت بلال، حضرت صہیب، اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے جو کسی زمانے میں غلام تھے، تو ابو سفیان کو روک دیا گیا، کہا گیا کہ نہیں ابھی حضرت عمر ان کے ساتھ مصروف ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فارغ ہوتے، ایک آدمی نے ان میں سے کہہ دیا کہ جو ہے عمر جیسے جو ہے وہ لوگ ہماری زمانہ جاہلیت میں خدمت کیا کرتے تھے، اور اب ہم اس کے دروازے پہ انتظار کے منتظر، اجازت کے منتظر ہیں۔ تو دوسرے نے تنبیہ کی قصور بھی تو ہمارا ہے، جب محمد الرسول اللہ نے دعوت دی تو جو لوگ پہلے مقدم ہوئے تھے عمر نے انہی کو آگے رکھ رکھا ہے، ہم تاخیر نہ کرتے تو آج ہمیں بھی وہی مقام حاصل ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت کی ان اہم بنیادوں کے ساتھ ایک اور اہم بنیاد چند منٹ مجھے اور دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت کی ایک اہم بنیاد جو ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ اپنی فہم و فراست، اپنی پختہ رائے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت اگر کوئی حکم نامہ جاری فرما دیتے، لیکن پتہ چلتا کہ میرا یہ حکم شریعت کے کسی حکم سے متصادم ہے، تو کبھی اپنی انا کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے، فوراً اپنے موقف سے رجوع کر لیتے۔ اللہ کا حکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچتا تو اپنی رائے سے فوراً دستبرداری اختیار کر لیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم کا وقت ذکر کیا، کان وقافا عند کتاب اللہ، تو اسی حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا۔ عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عرب کے مشہور سرداروں میں سے، اپنے بھتیجے
حر ابن قیس ابن حصن کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے، اور آتے ہی وہ سردارانہ شاہانہ مزاج حضرت عمر پہ چڑھائی کر دی. یا عمر ما تحکم فینا بالعدل ولا تعطینا الجزل، نہ تو عدل سے ہمارے درمیان حکومت کر رہے ہو اور نہ جو ہے وہ ہمیں مال و دولت میں سے، مال غنیمت میں سے کوئی خاص حصہ ملتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں عدل نہیں کر رہا تو کون عدل کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضرت عمر اس کی تنبیہ، اسے سرزنش کرتے، حر ابن قیس کہنے لگا امیر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر سے کام لیں، اچھائی کا حکم دیں اور نادانوں سے روگردانی کریں. تو قیس ابن حر کہتے ہیں، حر ابن قیس کہتے ہیں کہ میرے یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے حق مہر تم نے بہت زیادہ متعین کرنا شروع کر دیے ہیں، آئندہ سے زیادہ حق مہر یہ ہوگا، اس سے زیادہ حق مہر نہیں رکھا جائے گا. حکم جاری کر کے مسجد نبوی سے باہر آئے کہ خاتون نے راستہ روک لی ہے. امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. جی فرمائیے. کہا ایؤتینا اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اللہ تو ہمیں ڈھیروں دینا چاہتا ہے، خزانہ دینا چاہتا ہے، عمر کون ہوتے روکنے والے؟ اور میں وہ کیسے؟ تو حضرت اس صحابیہ نے وہ آیت کریمہ پڑھی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ایک خاتون کو طلاق دے کے اس کی جگہ کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہو اور پہلی بیوی کو تم نے قنطار مال و دولت کا ڈھیر دے رکھا ہو، خزانہ دے رکھا ہو، تو اس میں سے کچھ بھی تم لینے کے روادار نہیں ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً ندا کروائی، منادی کروائی الصلاۃ جامعہ، اکٹھے ہو جاؤ مسجد میں. صحابہ حیران کہ ابھی تو جمعہ سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی حضرت عمر نے دوبارہ بلا لیا. ممبر پہ آ کے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا اصابت امراۃ واخطا عمر، ایک عورت صحیح کہہ رہی ہے، عمر سے خطا ہو گئی ہے. میں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن شریعت کے مزاج کے مطابق تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حق مہر میں جو ہے وہ زیادہ حد سے تجاوز مت کرو. ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کوئی خلاف شرع مجلس منعقد ہو رہی ہے، شراب و کباب کی مجلس ہے. تو اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو امیر المومنین کو خبر ملی تو امیر المومنین رات عشاء کی نماز کے بعد اس کے گھر دیوار پھلانگ کے داخل ہوئے اور اسے کہا کہ تم کیا سمجھتے تم اللہ کی حدود پامال کرو گے اور عمر کی نگاہ سے بچ جاؤ گے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین میں تو جو کچھ کر رہا تھا آپ میرے گھر میں شریعت کے 3 احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داخل ہوئے. پہلا حکم اللہ کا یہ لا تجسسوا، دوسروں کے عیوب اور کمزوریاں نہ ٹٹولا کرو، آپ تجسس کرتے ہوئے میرے گھر میں آئے. دوسرا قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت لیے اور سلام کیے بغیر داخل نہ ہو، آپ بغیر اجازت لیے بغیر سلام کیے میرے گھر میں داخل ہوئے. تیسرا قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں میں سے گھروں میں داخل ہوا کرو، آپ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معافی مانگتے ہوئے واپس آئے. اگلے دن وہی نوجوان آیا امیر المومنین میں اپنے رات کے طرز عمل سے شرمندہ ہوں، آپ کے آنے کے بعد ہم نے اس محفل کو اسی وقت برخاست کر دیا، سچی توبہ کی. تو امیر المومنین کہ یہ جو ہے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم مل جاتا، اسی والے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان بنایا، پرنالہ لگوایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ پرنالہ لوگوں کی گزرگاہ میں گرنے لگا. اس وقت پرنالہ ایسی جگہ پہ تھا کہ وہاں کوئی راستہ عام راستہ نہیں تھا. حضرت عمر قید خلافت آپ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، گھر والوں نے مرغی ذبح کی تو اس کا پانی اس پہ جو بہایا تو خون آلود چیٹے حضرت عمر کے لباس میں پڑے. تو میں یہ راستے میں پرنالہ کس کا گزرا ہے؟ فرمایا حضرت عباس کا گھر ہے. تو میں اسے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا دیا جائے. اب امیر المومنین کا حکم ہے اور ضرورت بھی. تو حضرت عباس گھر نہیں تھے، حکم کی تعمیل ہوئی. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے بتایا گیا کہ امیر المومنین عمر کے حکم سے یہ پرنالہ اکھاڑ کے دوسری شروع کر دیا گیا. اب شرم کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، انتظامی معاملہ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کے صرف اتنا کہا امیر المومنین
جو پرنالہ آپ نے پھڑوایا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کس نے لگایا تھا؟ میں آپ بات بتائیے کس نے لگایا تھا؟ فرمایا یہ پرنالہ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ فرمایا عباس اٹھو جلدی کرو۔ پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین اپنے ہاتھوں سے گارا تیار کر رہا ہے، اور پھر نبی کے چچا عباس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے وقت کے خلیفہ نے کہ عباس اس پرنالے کو اسی جگہ پہ نصب کر دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے کسی پرنالے کو اکھاڑنے کا مجاز بھی نہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکمرانی کی اہم بنیادیں تھیں کہ جہاں آپ نے مجلس شورا، عہدیداروں کا جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں پہ انتخاب، ان کے بارے میں عوام سے بات پرس، ان کے حالات جانچنا، اس کے مطابق فوری جو ہے وہ اقدامات اٹھانا، عدل و انصاف کا قیام، مساوات، رعایا کی خبرگیری اور شریعت کے احکام کو ہر صورت جو ہے وہ مقدم رکھنا، شریعت کے احکام کو ہر صورت مقدم رکھنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت کے یا آپ کے نظام حکومت کی وہ اہم بنیادیں تھیں، جس کی بنا پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ عمر کا اسلام فتح تھا، عمر کی ہجرت نصرت تھی، اور عمر کی خلافت رحمت تھی۔ یہی رحمت اللہ ہمیں اس رحمت کا ایک حصہ پھر سے امت مسلمہ کو عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکمرانی کی اصولوں سے سبق سیکھنے اور اسے اسلامی معاشروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔